الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. لی قمصۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. اور جناب غوث کی فضیلت کیا پوچھتے ہو آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. محترم المقام قابل صد احترام برادران ملت اسلامیہ و برادران طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب تبارک و تعالی آپ کی اور ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. قابل مبارکباد ہیں عزیزم الحاج محمد عبدالعظیم قادری سوداگر الکاظمی. اللہ رب تبارک و تعالی انہیں اور ان کے جمیع اہل خاندان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج فتح الغیب کی درس کی چونکہ محفل ہے، لیکن ایک بہت انتہائی اہم شخصیت تاریخ اسلام کے حوالے سے اگر دیکھی جائے، جو صرف جانثار رسول ہی نہیں جانثار اہل بیت اطہار بھی رہے، اور یہ بعد میں آنے والوں میں نہیں، سب سے پہلے آنے والوں میں. امت مسلمہ کا یہ بہت بڑا المیہ ہے اور ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ جنہوں نے سب سے زیادہ قربانیاں پیش کی، امت نے انہیں سب سے زیادہ فراموش کر دیا ہے. انہی میں ایک نام ہے فدائے رسول جانثار حیدر کرار حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کا. یہ آقا و مولا علیہ السلام کے ان جانثار اصحاب میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے اولین دور میں سب سے زیادہ قربانیاں پیش کی ہیں. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، سب سے زیادہ جس ذات نے قربانی پیش کی، جس ذات نے ظلم برداشت کیا، جس ذات والا صفات نے رسول اللہ پر جان کو قربان کرنے کا جذبہ امت مسلمہ ہی کو نہیں بلکہ صحابہ کو بھی عطا کیا، اسے عمار بن یاسر کہتے ہیں. آج کی ہماری گفتگو چونکہ اس مہینے کی 9 کو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے 9 صفر کو، تو آج کی ہماری گفتگو 2 پہلوؤں پر رہے گی. ایک تو اس جلیل القدر صحابی کا ذکر کر کر ہم اپنی نشست کو جنت میں کنفرم کرائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا باعث بھی بنے گی یہ گفتگو، اور اہل بیت اطہار کی ہم دعاؤں کا حقدار بھی بنیں گے.
تو یہ ذکر کوئی معمولی ذکر نہیں ہے دوستو۔ اسلام کے اولین دور میں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب فاران کی چوٹی سے اعلان نبوت فرمایا اور ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو اللہ ایک ہے تم فائدہ پاؤ گے، فلاح کو پہنچو گے اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہیں سے مشرکین مکہ اور کفاران قریش ہمارے اور آپ کے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اہانت پہ آمادہ ہوئے، گستاخی کی، توہین کی۔ الغرض کوئی دقیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے روکنے میں نہیں چھوڑا، یعنی جس اینگل سے وہ کوشش کر سکتے تھے انہوں نے ہر ایک اینگل سے کوشش کر لی۔ اب آپ کو ہم کو یہ پتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں یعنی تصدیق کرنے والوں میں ام المومنین محسن اسلام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، اور مردوں میں بچوں میں ترتیب بنائی گئی، حالانکہ ہم اس ترتیب کے قائل نہیں ہیں، لیکن چونکہ جمہور اہل سنت ہے، یہ ہمارا ظرف ہے، یہ ہمارا دل ہے کہ ہم اسے بھی قبول کرتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ کی حدیث سے یہ بات برخلاف جاتی ہے، لیکن جمہور اہل سنت ہے۔ سب سے پہلے جس نے تصدیق کی عورتوں میں وہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ۔ اب مردوں میں یا بچوں میں کہو، کیونکہ کم سنی کا دور تھا، مولا کائنات شیر خدا سیدنا علی ابن ابی طالب نے علیہ السلام۔ اور مردوں میں بزرگوں میں جو ترتیب بنائی گئی ہے اس میں امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت فرمایا۔ تو کبھی آپ نے سوچا کہ حضور پر یک بارگی حملہ کیوں نہیں ہوا، اور حضور کو تبلیغ اور اشاعت اسلام سے روکنے میں کیا چیز کفار قریش کو مانے ہوئی اور کس نے رکاوٹ پیدا کی؟ تو مورخین اسلام نے لکھا ہے، احادیث شریفہ میں ہے کہ کفار قریش اور مشرکین مکہ تو حضور کے اولین دن سے جس دن حضور نے اعلان نبوت فرمایا، حضور کے مشن کے، حضور کے کوس کے اور حضور کی جان کے دشمن بن گئے تھے، لیکن انہوں نے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والتسلیم پر حملہ اس لیے نہیں کیا، ان کے پاس جرأت اس لیے نہیں آئی کیونکہ حضور کے محافظ خواجہ بطحہ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وجہ سے انہوں نے کبھی جرأت نہیں کی، کبھی جرأت نہیں کی، اتنی ہمت نہیں ہوئی۔ ہاں سوشل بائیکاٹ بات میں کیا جسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے، لیکن کسی کی مجال نہیں تھی کہ آقا پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان میں رتی برابر گستاخی کرتا، حملہ کرنا تو بہت دور کی بات۔ کیوں؟ ان کو ڈر تھا حضرت ابو طالب کا۔ یہ حقیقت ہے، وہ محافظ رسول ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ کفار قریش کو، کفاران قریش کو، مشرکین مکہ کو اگر کسی ذات کا ڈر تھا تو خواجہ بطحہ ابو طالب کا، اور ان کو پتا تھا کہ سارے خاندان میں بنو ہاشم کے سب سے زیادہ اگر ابو طالب کسی کے بارے میں حساس ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات۔ اب حضور پر ظلم اس لیے نہیں ہو سکا، توجہ طلب بات، حضور پر ظلم اس لیے نہیں ہوا کیونکہ ابو طالب ڈھال بنے ہوئے ہیں، اور ادھر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم اس لیے نہیں ہوا کیونکہ ان کا قبیلہ بہت اسٹرانگ اور پاورفل تھا، ان کے قبیلے کی طاقت، دولت، افراد کی تعداد کو مد نظر رکھ کر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ جتنے
رسول اللہ کے دشمن تھے اور اپنے کفر میں بہت پکے تھے، یہ مشرکین نے ہمت نہیں کی، حالانکہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اعلانیہ طور پر یہ فرما دیا تھا کہ میں محمد پر ایمان لا چکا ہوں اور تمہارے مذہب سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں لات و منات و عزا کی پرستش ہرگز نہیں کروں گا، میں پہلے بھی نہیں کرتا تھا، اب تو اعلانیہ طور پر میں تم سب کے معبودوں کو، خداؤں کو باطل قرار دیتا ہوں۔ تو کفاران قریش کو دشمنی تو بہت ہوئی اور انہوں نے چاہا بھی کہ حضرت ابو بکر کو کہیں گھیر لیا جائے، کہیں دھر لیا جائے، کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے ان پر حملہ آور ہو کر ان کو روک لیا جائے، کیونکہ ان کے پیچھے ایک بہت بڑی لائن آف آرڈر ہے اور ایک بہت بڑا قبیلہ ہے جو ہو سکتا ہے کہ ان کا دیکھا دیکھی اسلام قبول کر لے۔ لیکن انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ان کو حضرت ابو بکر کے قبیلے کا خوف تھا۔ اب یہ دو لوگ تو محفوظ رہے، ایک کے محافظ ہیں ابو طالب اور ایک کی حفاظت کر رہا ہے ان کا پورا قبیلہ، ان کا حضرت ابو قحافہ، وہ بہت بڑے مالدار شخصیت ہے، حضرت ابو بکر کے والد، اور ان کا قبیلہ بنو ہاشم کے بعد سب سے زیادہ متومل بھی، اسٹرانگ بھی، اور پولیٹیکلی بھی اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ انفلوئنشل قبیلہ تھا، اس کے لیے انہوں نے ہمت نہیں کی۔ لیکن ذرا سوچئے، جن کا کوئی نہیں تھا، جن کو بچانے والا کوئی نہیں تھا، جن کا محافظ کوئی نہیں تھا، نہ ان کے پاس حضرت ابو طالب کے جیسا محافظ تھا، نہ ان کے پاس حضرت ابو بکر کے جیسا کوئی قبیلہ تھا، ان مظلوم صحابہ کا کیا ہوا ہوگا؟ اسلام قبول کرنے والوں میں اولین 7 لوگوں میں the first 7 کون سے؟ اولین 7 لوگوں میں حضرت عمار بن یاسر کا نام نامی آتا ہے۔ خدیجہ ہے سلام اللہ علیہا، علی ہے، ابو بکر ہے، اور حضرت یاسر ہے، حضرت عمار ہے، حضرت صہیب ہے، حضرت بلال ہیں، حضرت مقداد ہیں۔ یہ گھر کے علاوہ اولین اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت یاسر ہیں، ان کے والد حضرت عمار ہیں، ان کے والد یاسر ہیں، اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اب ابو جہل اور ابو لہب کے مکرو ٹولے نے یہ سازش کی کہ بھائی ہم محمد کو ہاتھ تو نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ ہم ابو طالب کی تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ان کا مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ بڑے جارح بھی ہیں اور بڑے جنگ اور حرب کے بڑے ماہر بھی ہیں، اور ان کا وہ قریش کے سردار بھی ہیں۔ کیا ہے؟ پورے قریش کے وہ سردار بھی ہیں۔ اب قبیلوں کی جنگ ہو جائے گی، اور قبیلوں کی جنگ ہو جائے گی تو بڑی مشکل ہو جائے گی، ہم قبیلے لڑتے رہیں گے اور محمد اپنا کام خاموشی سے کرتے رہیں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو ابو جہل، ابو لہب نے اور اس کے ٹولے نے یہ پلاننگ کی کہ ہم قبیلوں کی جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتے، اسی لیے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں گے، اور اسلام بڑی تیزی سے، یعنی 2 آدمی اگر لڑتے رہیں، اصول کیا ہوتا ہے؟ تیسرا فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اور یہ بڑے ہوشیار لوگ تھے اور یہ بڑے سیاس لوگ تھے، ان کو معلوم تھا کہ اس کا نقصان کیا ہونے والا ہے، اسی لیے انہوں نے حملہ نہیں کیا۔ لیکن وہ غریب جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور جن پر اگر ظلم ہو تو حضرت ابو طالب کوسچن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوسچن کب کیا جائے گا کہ بھئی تم اسے کیوں مار رہے ہو، تو کفاران قریش بولیں گے کہ تمہیں اس سے کیا تعلق؟ قبیلے والے کہیں گے نا بھئی آپ کا اس سے کیا تعلق ہے، یہ آپ کا بھتیجا ہے، آپ ان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ابو بکر کے حوالے سے کہیں گے کہ یہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے، یہ بڑے قبیلے والا ہے، قبیلے والے اس کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ لیکن وہ مظلوم جن کا کوئی نہیں تھا رسول اللہ کے علاوہ، اب حضور نے بھی برسر عام تبلیغ اور اشاعت کا کام روک دیا۔ دارالارقم میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چھپ چھپ کر، یہ صفا اور مروہ کے درمیان ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، وہاں پر صحابی رسول کا گھر تھا، اور وہاں چھپ چھپا کر
اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا کام ہوتا۔ اب یہ جو سب سے پہلے لوگ ہیں جن کو بلا دیا گیا ہے، حضرت عمار کا کام کیا ہوتا پتہ ہے آپ کو؟ حضور کا پیغام جا کر عرب کے باشندوں کو سناتے اور کہتے کہ دیکھو دنیا میں کوئی ایسا بھی آیا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ، جس کی زلفیں ایسی ہیں کہ عرب کے صحراؤں کی اندھیری رات بھی اس کی زلفوں کے سامنے ماند اور پھیکے پڑ جائے، چہرہ ایسا ہے کہ عرب کے صحرا میں چمکنے دمکنے والا 14ویں کا چاند بھی ماند پڑ جائے، اخلاق ایسے ہیں کہ وہ یتیموں بے سہاروں کا سہارا بنا ہوا ہے، اخلاق ایسے ہیں کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ حضور کے شمائل محمدیہ جسے کہتے ہیں وہ یک یک کر کے بیان کرتے ہیں۔ کوئی ظلم کی وجہ سے پریشان ہوتا تو جا کر کہتے حضرت یاسر کہ دیکھو ظلم کی وجہ سے پریشان مت ہو، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والی ذات کو اللہ نے بھیج دیا ہے۔ کوئی مال دولت کی وجہ سے پریشان ہوتا، کوئی یتیم ہوتا، کوئی بیوہ ہوتی اور بچیوں کو زندہ دفن درگور کیا جاتا، تو حضور کے جو محاسن اور کمالات اور شمائل تھے اور حضور کے جو خصوصیات تھے، حضرت یاسر ایک ایک کر ایک ایک صحابی ایک ایک شخص کو سناتے اور چپکے سے خاموشی سے رات کے اندھیرے میں حضور سے آ کر کہتے کہ سرکار آپ چلیے۔ اسے کہتے ہیں تبلیغ اسلام۔ کیوں؟ اللہ نے ابھی منع فرمایا ہے حضور کو، اپنے ہاتھ روکے رکھو اور خفیہ طور پر کیا کرو؟ خفیہ طور پر سیکریسی مینٹین کر کر تم کو تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دینا ہے۔ ذرا اس کردار پر قربان جائیے، کون ہے جو حضرت یاسر کا مقابلہ کر کر بتائے؟ ایک طرف وہ ہے جو جہنم کی طرف بلاتا ہے، ایک طرف وہ ہے جو جنت کی طرف بلانے والا ہے۔ حضور نے ایسے ہی نہیں کیا کہ عمار وہ ہے جو جنت کی طرف بلائے گا، یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار۔ حضور نے فرمایا عمار وہ ہے جو لوگوں کو جنت کی طرف بلاتا ہے، اور لوگوں کا یہ حال ہے کہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ ارے خود جو جنت پہ نہیں جاتا لے کر جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خود چلا جانا اور ایک ہوتا ہے جنت کی طرف بلانا۔ حضرت یاسر کا عمار کا کردار دیکھیے، حضرت عمار کا کردار دیکھیے۔ حضرت عمار وہ ذاتے والا صفات ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ میں جس کا چاہے ہاتھ پکڑ کر جہنم کی تاریکیوں سے نکال کر جنت پہ لے جا سکتا ہوں، اور یہ اختیار رسول اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ دیکھو دعوت میں وہی بلا سکتا ہے جس کو اختیار دیا گیا ہے، گھر پر وہی بلا سکتا ہے جسے اختیار دیا گیا ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ باہر اگر کوئی ٹھہر کر کہے آئیے گھر میں تو لوگ کہیں گے آپ کس حق سے بلا رہے ہیں؟ رسول اللہ نے حضرت عمار کو اختیار دیا، یدعوہم الی الجنہ، اے عمار تو چاہے جسے چاہے ہاتھ پکڑ کر لے کر آ، میں تجھے اختیار دیتا ہوں، جسے چاہے تو جنت کی طرف بلا سکتا ہے۔ اس اختیار پر غور کیجئے، اختیار پر غور کیجئے۔ تو وہ چھپ چھپا کر جاتے حضور سے کہتے سرکار ماحول سازگار ہو گیا ہے، یہ سارے عرب کے لوگ، قبیلوں کے لوگ، یہ سردار، یہ قریش کے سب لوگ پی پا کر یہ سب پڑے ہوئے ہیں، اب ہوش میں نہیں۔ رات کا آخری حصہ ہوتا، ذرا سوچئے، خشک پہاڑ ہے مکے کے، اندھیری رات ہے مکے کی، اور خوف ہے کافروں کا، مشرکوں کا۔ حضور حضرت ابو بکر کو، حضرت مولا کائنات کو، حضرت صہیب وغیرہ کو خاموشی سے لے کر حضرت بغداد کو دارالارقم چلے جاتے اور جا کر وہاں پر بیٹھ جاتے اور انتظار کرتے کہ دیکھو تو صحیح میرا عمار کسے لے کر آتا ہے۔ تو حضرت عمار کا یہ کردار تھا بشمول دیگر صحابہ کے کہ وہ چھپ چھپا کر لوگوں کو جاتے، بلاتے اور حضور کے حوالے کر دیتے، اور جو حضور کے حوالے ہو جاتا وہ پھر حضور ہی کا ہو جاتا۔ تو ایسے تعداد بڑھتی رہی، لیکن جیسے جیسے تعداد بڑھتی رہی، ان کی بھی انٹیلیجنس تھی اور ان کی بھی خفیہ تنظیمیں تھیں جنہیں خبر ہو رہی تھی کہ یہ چھپ چھپا کر راتوں میں کام ہو رہا ہے۔ اب یہیں سے ظلم اور تشدد اور بربریت کی انتہا شروع ہوئی۔ سب سے پہلے جس گھرانے پر، میں توجہ سے کہہ رہا ہوں، نبی کے گھرانے سے پہلے بول رہا ہوں، توجہ، تم کو نبی کا گھر پیارا ہے نا، اسی لیے کہ نبی کے گھر والوں نے قربانیاں دی۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ نبی کے گھر والوں سے پہلے
میرے جملے کو یاد رکھیں، تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں، نبی کے گھر والوں سے پہلے جس کے گھر والوں نے اپنی جان اسلام کے لیے قربان کی ہے اسے عمار بن یاسر کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو تم نے فراموش کر دیا، اور جنہوں نے جانیں لی تھی ان کے قصیدے پڑھتے ہو، جنہوں نے قتل کیا تھا ان کا عرس مناتے ہو۔ یہ کتنے افسوسناک بات ہے کہ امت کس طرف جا رہی ہے، ذرا سوچئے۔ آج کہیں پر بھی آپ دیکھیے حضرت عمار بن یاسر کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ان کو ڈر ہے کہ جب عمار کا نام آئے گا حق سر چڑھ کر بولے گا۔ ان کو خبر ہے کہ جب عمار کا نام لیا جائے گا تو عمار کا جب نام لیا جائے گا تو عمار کی قربانیوں کا بھی تذکرہ کیا جائے گا، عمار کی وفاؤں کا بھی تذکرہ کیا جائے گا، عمار کی رسول اللہ سے محبتوں کا بھی تذکرہ کیا جائے گا، عمار کے السابقون الاولون میں ہونے کا بھی تذکرہ کیا جائے گا، عمار کی ہجرتوں کا بھی تذکرہ کیا جائے گا، رسول اللہ پر ان کے مر مٹنے کے جذبے کا بھی تذکرہ کیا جائے گا، اور تنہا غریبی کے عالم میں، مفلسی کے عالم میں، کمزوری کے عالم میں کافروں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اسی لیے یہ چھپاتے ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کے کردار کو۔ اب جب مشرکین مکہ نے دیکھ لیا کہ ہم تو نہ محمد کو روک سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ابو بکر کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، خفیہ طور پر ایک رات میں ڈھٹے باندھ کر، چہروں پر کپڑے باندھ کر، اپنا حلیہ چھپا کر دارالارقم پر حملہ کر دیا۔ اور یاد رکھیے حضرت عمار کا کردار کتنا اہم ہے۔ اب ان کا ارادہ تھا کہ چہرے چھپا لیے جائے، ماسک لگایا جائے اور یکبار کی حملہ کیا جائے اور دارالارقم ہی میں تمام کھیل ختم کر دیا جائے، حضور کو بھی قتل کیا جائے، ابو بکر کو بھی مار دیا جائے۔ یہ 6-7 لوگ جو ہیں جو اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کر رہے ہیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اس اثنا میں حضرت عمار بھاگے بھاگے حضور کے پاس آئے اور آ کر کہا، یا رسول اللہ، مشرکین مکہ اور کفاران قریش کو، ابو جہل کو، ابو لہب کو، اس کے مکرو ٹولے کو خبر ہو گئی ہے کہ ہم ارقم میں ہیں، سرکار قریب ہے کہ وہ آپ پر حملہ کر دیں۔ تو حضور نے فرمایا کیا کیا جائے، کیونکہ ابھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم واضح طور پر آیا ہوا نہیں تھا، جبرائیل آئے بھی نہیں تھے، ابھی تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ وفادار کیسے ہوتے ہیں۔ بعد میں آنے والے تو آئیں گے، دولت دے کر آئیں گے، سلطنت دے کر آئیں گے، حکومت دے کر آئیں گے، تعداد دے کر آئیں گے، پیسہ دے کر آئیں گے، عزت بچانے آئیں گے، کوئی جان بچانے آئے گا، کوئی قبیلہ بچانے آئے گا، کوئی اقتدار بچانے آئے گا، لیکن کیسے ہوتے ہیں وہ جو سب کچھ لٹا کر میرے حبیب کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کا بھی تو ایک ایگزامپل سیٹ ہونا چاہیے نا، اس کا بھی تو بغیر لالچ کے، بغیر طمع کے، خالص اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے قربان ہونے والے کیسے ہوتے ہیں، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ایک داستان محبت رقم ہو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ محمد کے اصحاب ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے اصحاب۔ کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے بخاری شریف کی حدیث ہے، اپنی مخلوق کی طرف نظر کی تو سب سے زیادہ پاک قلب اپنے حبیب محمد رسول اللہ کا پایا، سب سے بہترین دل، دیکھیں بہترین لفظ، بہترین دل اپنے حبیب کا پایا، تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام رسولوں پر اپنے حبیب محمد رسول اللہ کو فضیلت عطا فرمائی اور رسول اللہ کے قلب کو چن لیا۔ اس کے بعد تمام نبیوں کی تمام امتوں پر نظر ڈالی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے دل کو سب سے بہترین پایا۔ ایک ہے بہترین، ایک ہے بدترین، یاد رکھیے۔ بہترین کیسا ہوتا ہے؟ جو رسول اللہ کے قلب سے مطابقت رکھتا ہو، جو رسول اللہ کے قلب کا پرتو ہو، یعنی جو حضور چاہیں وہ صحابی چاہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو حضور کرے وہ صحابی کرے۔ اب بولیے کیا وہ شخص صحابی ہو سکتا ہے کہ سرکار نے کیا کچھ، اس نے کیا کچھ؟ بولیے نہیں ہو سکتا۔ نہیں، ہم تو 1400-1500 سال بعد آئے ہیں،
لیکن ہم حتی المقدور کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں. اگر نہیں کر سکے تو کیا ہم میں اتنی ہمت ہے کہ ہم رسول اللہ کی کسی سنت کا انکار کر دیں؟ ایک ہوتا ہے سنت پر عمل کرنا اور ایک ہوتا ہے سنت پر عمل نہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے سنت مصطفی کا انکار کر دینا. توجہ تعالی، یہ عمل سے ہے. کیا ہے؟ عمل کرنا. یہ اللہ کی توفیق سے ہے. سب کے سب یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں حضور کی پوری سنتوں پر عمل کرتا ہوں. دنیا میں کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر وہ یہ کہے کہ مجھے یہ سنت نعوذ باللہ پسند نہیں، میں نہیں کرتا، بتائیے وہ مسلمان رہے گا؟ تو صحابی کون؟ ذرا سوچئے. وہ جو رسول اللہ کے قول اور فعل پر عمل کرے، اس کا دل رسول اللہ کے قلب اطہر کا منعکس ہو، انعکاس کرے، یعنی ریفلیکٹ کرے. جو چیز حضور کو پسند وہ کھائے. ایک مرتبہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ابو بکر اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہما ایک مقام سے گزر رہے تھے، اور وہاں پر کانٹوں کے درخت ہوتے تھے مدینے میں. تو حضرت ابو بکر ماشاءاللہ طویل القامت تھے، اچھی ہائٹ تھی. حضرت عمر کی اور زیادہ تھی، اور بنسبت مولا نعوذ باللہ من ذالک ناٹے نہیں تھے، بنسبت ان کے تھوڑی سی کم تھی. جیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خد مبارک اوسط تھا. کیا تھا؟ اوسط تھا. رنگ مبارک گندمی تھا. تو نعوذ باللہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت عمر قد میں رسول اللہ سے بڑے تھے؟ بولیے، کفر ہو جائے گا. اور یہ معجزہ تھا میرے حضور کا کہ حضور جب محفل میں بیٹھتے، تو سارے کے سارے حضور سے قد میں کم نظر آتے. یہ بخاری مسلم کی حدیث مبارک ہے. کوئی میرے آقا کے شانوں کے اوپر نہیں جا سکتا. تو یہ کہنا کہ علی نعوذ باللہ کم قد تھے، یہ بھی خارجیوں اور ناصبیوں کی گستاخیاں ہیں. قد کم نہیں تھا. ہاں، آپ نے دیکھا جراف بہت لمبا ہوتا ہے، شیر تھوڑی لمبا ہوتا ہے. تو یہ شیر کا معاملہ تھا، یہ شیر کا معاملہ تھا. تو وہی قامت اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے شیر خدا کو عطا بھی فرمائی تھی. لیکن جب جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر جھکے، حضرت عمر جھکے، کیونکہ جھاڑ تھا لگ جاتا، اور مولا بھی جھک گئے. تو حضرت عمر نے ازراہ مذاق، یہ محبت تھی، انہوں نے کہا کہ اے ابو الحسن، آپ کو کیا ضرورت تھی جھکنے کی؟ آپ اگر نہ بھی جھکتے تو آپ کے سر کو تو وہ درخت کی ٹہنی لگنے والی نہیں تھی. یہ مولا کائنات ہے. اسے کہتے ہیں رسول اللہ کی اتباع. کیا کہتے ہیں؟ اتباع. نفس کی اتباع نہیں، رسول کی اتباع. نفس کی اتباع نہیں، شریعت کی اتباع. نفس کی اتباع نہیں، اللہ اس کے رسول کے احکام کی اتباع. مولا کائنات نے کہا اے عمر ابن خطاب، میں جانتا ہوں کہ میرا سر اس ٹہنی سے نہیں ٹکراتا، لیکن کیا کروں، ایک مرتبہ میں رسول اللہ کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی ٹہنی کو دیکھا. حضور نے اپنا سر انور تھوڑا جھکایا اور جھکا کر نکل گئے. حضور کی اتباع میں تب سے علی یہاں سے گزرتا ہے، سر جھکا کر جاتا ہے. یہ ہے اتباع. کیا ہے بولیے؟ یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، صرف علی جانتے ہیں. حضرت ابو بکر بھی نہیں جانتے، حضرت عمر بھی نہیں جانتے کہ یہاں سے گزرے تھے. لیکن اس کو کہتے ہیں اتباع رسول. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ ایسے ہی لوگوں کے لیے فرماتا ہے جو اتباع رسول نہیں کرتے، جو اتباع نفس کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ اللہ کی محبت کا دعویٰ بنو امیہ کرتے تھے نہیں کرتے تھے، لیکن اتباع رسول نہیں تھی ان کے پاس. اتباع تو اللہ نے فرمایا اے حبیب، جو میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں اللہ سے محبت ہے، ان سے کہیے پہلے آپ کی اتباع کریں. ان سے کہیے وہ پہلے آپ کی اتباع کریں، اتباع 100% کرے، جیسے مولا کائنات نے کی. کیسی؟ مولا کائنات نے کی. اب مسئلہ یہ ہوا کہ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دارالارقم میں حضور تشریف فرما ہے،
حضرت عمار بھاگے بھاگے آئے سرکار کے پاس اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بڑا نازک مرحلہ ہے، کیا کیا جائے؟ اب توجہ طلب بات. حضور نے کہا عمار تو بول کیا کیا جائے. دیکھیں کتنا نازک مرحلہ ہے. ان کی رائے اگر اہم نہیں ہوتی اور ان کی محبت اگر اہم نہیں ہوتی تو حضور یہ تھوڑی فرماتے. حضور نے کہا تو بول کے کیا کیا جائے؟ تو کہا سرکار میں آپ کو لے کر چلتا ہوں پیچھے کی طرف سے، ہم ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نکل جائیں گے، کیونکہ اللہ نے تو ابھی کوئی حکم لڑائی جھگڑے کا دیا نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو. ابھی مکے میں جب تک ہو روکے رکھو. جب مدینے کو ہجرت ہوئی اس کے بعد پھر جنگ کی اجازت دی گئی. جب تک کیا تھا؟ وہ ظلم کرتے رہیں گے، تم کو ظلم برداشت کرنا ہے، یہ حکم تھا. یعنی اگر وہ بدتمیزی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، اگر وہ مال چھینتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا جائے گا، مار کا جواب مار سے نہیں دیا، ضرب کا جواب ضرب سے نہیں، حبیب سے صبر کیا جائے گا. اب اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے اصحاب کیسے ہیں. تو اللہ نے جب نظر ڈالی قلب محمد پر تو سب سے بہترین پایا. اور اللہ فرماتا ہے کہ جب میں نے پاری امتوں کے نبیوں کے امتوں پر نظر ڈالی تو محمد کے اصحاب کے دل کو سب سے بہترین پایا. کیا پایا؟ بہترین اور پاک پایا. کیا پایا؟ قلب کو پاک پایا. اب جن کے قلب بہترین تھے، توجہ، ان کے دل میں لالچ نہیں تھا. جن کے قلب بہترین تھے ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی. جن کے قلب بہترین تھے ان کے قلب میں حسد، گناہ، معصیت، دغابازی، غداری، برائی، نفس کی خواہشات، شیطان کا کھیل، یہ کچھ نہیں تھا. اب اللہ کہہ رہا ہے نا کہ وہ بہترین ہے. اب ذرا توجہ طلب بات ہے کہ کیا کوئی امتی نعوذ باللہ من ذالک بدعقیدوں کی بات نہیں کر سکتا؟ میں یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ کے دل میں نعوذ باللہ اتنی رتی برابر طمع تھی یا لالچ تھا؟ بولیے کیوں؟ اللہ نے فرمایا میں نے آدم سے عیسیٰ تک سب کے قلب دیکھے اور سب سے بہترین دل میرے حبیب کا پایا. توجہ. اب پھر اللہ ہی فرما رہا ہے کہ میں نے تمام امتوں پہ نظر کی تو میرے حبیب کے اصحاب کے دل کو سب سے پاک اور بہترین پایا. سو میں نے ان کو میرے حبیب کے اصحاب میں شامل کر دیا. اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ جن کے دل بہترین ہوں وہ بدترین کام نہیں. سب سے بہترین دل جن کا تھا وہ تھے جو اولین 7 مسلمانوں میں تھے، اور تم نے بہترین کو چھوڑ دیا، بدترین کو پکڑ لیا. یہ تمہارے نصیب کی بات ہے، یہ تمہارے مقدر کی بات ہے. اب حضور کو حضرت عمار نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ارقم سے ایسے نکل جاتے ہیں پیچھے سے. اب دیکھیے زندگی میں چاہے کبھی کوئی ایسا موقع ملا تھا یا نہ ملا تھا سیدنا ابوبکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ سب کے سب اگر چلے جائیں گے، اسے کہتے ہیں یاری، اسے کہتے ہیں وفاداری. سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ اگر سب کے سب چلے جائیں گے تو پھر روکے گا کون؟ کافروں کو، حملہ آوروں کو روکے گا کون؟ حضور مسکرائے اور مسکرا کر کہا ابوبکر تو روکے گا، کیونکہ مزاج سے واقف ہیں، بہت نرم دل ہیں. تو کہا سرکار آج موقع دے کر دیکھیے، آج ابوبکر کو موقع دے کر دیکھیے. بعد میں تو بہت لوگوں نے جانثاری کے مظاہرے کیے، یہ اولین دور ہے، السابقون الاولون جسے کہا وہ دور ہے. حضرت ابوبکر نے کہا سرکار اب زیادہ وقت نہیں ہے بات کرنے کا، آپ چلیے عمار کو لے کر میں مقابلہ کروں گا. دروازے کے سامنے آ کر حضرت ابوبکر ٹھہر گئے ہیں. اور اس کے پیچھے 2 حکمتیں تھیں. ایک حکمت تو یہ تھی کہ رسول اللہ کو ثابت کرنا تھا حضرت ابوبکر کو کہ جان قربان کرنے میں ابوبکر بھی پیچھے نہیں ہے. عمار اگر ظلم سہتا ہے تو ابوبکر کے پاس بھی طاقت ہے، اس پر اگر کوڑے برستے ہیں تو ابوبکر بھی کوڑے کھانے تیار ہے. وہ اگر زخمی ہو سکتا ہے عمار آپ کی محبت میں تو یا رسول اللہ ابوبکر بھی زخمی ہو سکتا ہے آپ کی محبت میں. عمار اگر آپ کی محبت میں جان دے سکتا ہے تو یا رسول اللہ موقع دے کر تو دیکھیے نا، ابوبکر بھی اپنی جان قربان کر سکتا ہے. ایک حکمت تھی. اور دوسری حکمت یہ تھی کہ حضرت ابوبکر کو معلوم تھا کہ میں ٹھہروں گا تو میرے قبیلے کے خوف کی وجہ سے
میرے قبیلے کے خوف کی وجہ سے لوگ رکے. ویسا ہی ہوا, حضرت ابوبکر رک گئے. ابوبکر ہٹ جاؤ, ہمیں تم سے کوئی مقابلہ نہیں کرنا ہے. نقاب پوشوں نے کہا تم ہٹ جاؤ, ہمیں تم سے کوئی مقابلہ. حضرت ابوبکر نے کیا کیا, بات کو طوالت دی تاکہ حضور وہاں سے نکل جائیں. حکمت عملی دیکھی. بہت دیر تک گفتگو ہوتے رہی. یہ سمجھ گئے کہ ابوبکر اب تو جانے نہیں دیں گے دروازے کی طرف, اور پیچھے ڈھلان ہے اور اس طرف تو ہم جا نہیں سکتے, پہاڑ کے ٹیلے پہ مکان ہے, نیچے سے اتر کے اس طرف سے وہ نکل جائیں گے. تو اب یہاں سے مزاحمت شروع ہوئی اور حضرت ابوبکر روکنے لگے تو حملہ آوروں نے ان پر حملہ کر دیا. ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, اتنے مار مارے کہ وہ زخمی ہو کے نڈال ہو گئے. اتنی دیر میں ان کے والد کو اور والدہ کو خبر ہو گئی کہ ابوبکر کو زخمی کر دیا گیا. وہ ایک الگ طویل قصہ ہے, پھر کبھی آپ کو میں سناؤں گا. اتنی دیر میں حضور نکل گئے. یہ ان کا ایک مرڈر اٹیمپٹ تھا, اسیسینیشن کا, جو رسول اللہ پر انہوں نے خفیہ طور پر کیا تھا. اب جیسے ہی حضرت سیدنا ابو طالب کو اس کی اطلاع ملی, وہ اپنے بھتیجے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اے حبیب, اے میرے پیارے بھتیجے, آپ تنہا نہیں جائیں گے, اب آپ دارالارقم کی طرف نہیں جائیں گے. اب ذرا سوچئے کہ حضور کے قلب پر کیا گزری ہوگی کہ بھائی چھپ چھپا کر تو کام ہو رہا تھا نا, ایک ایک کر کر تو لوگ مسلمان ہو رہے تھے, اور ایک بڑی اچھی مہم خاموشی سے سیکریسی میں چل رہی تھی. اب تھوڑے دن کے لیے حضور کو وہ مہم کو روکنا پڑا, پوسٹ پون کرنا پڑا. اب جیسے ہی یہ مہم پوسٹ پون ہوئی, ان مشرکوں کی اور کافروں کی ساری نگاہیں حضرت عمار پر مرتکز ہو گئی, حضرت یاسر پر مرتکز ہو گئی, اور ان کی والدہ حضرت سمیہ پر مرتکز ہو گئی. ایک طرف حضرت بلال پر ظلم اور بربریت کی انتہا کی گئی. دیکھیے امت کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کو ہم فراموش نہیں کر سکتے, لیکن صحابہ سے پوچھئے نا کہ کس نے سب سے زیادہ ظلم برداشت کیے. پوچھئے آپ حضرت ابو سعید خدری سے, پوچھئے آپ چل کر پوچھئے السابقون الاولون میں جو لوگ ہیں, حضرت صہیب سے پوچھئے, حضرت مقداد, اور خود حضرت بلال حبشی سے پوچھئے, خود حضرت بلال حبشی سے پوچھئے کہ اللہ کے رسول کے لیے سب سے زیادہ ظلم کس نے برداشت کیا. اے بلال, کیا وہ تم ہو؟ تو بلال حبشی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی عزت کی قسم, سب سے زیادہ ظلم جس نے برداشت کیا وہ بلال نہیں ہے, وہ عمار ہے. کا کرتے مبارکہ پھٹ گیا, زرا کھل گئی تو صحابہ کی چیخیں نکل گئیں, صحابہ کی چیخیں نکل گئیں, اور چیخیں نکل کر کہا عمار تیری پیٹھ تو نظر ہی نہیں آتی, تیری پشت تو نظر ہی نہیں آتی. کہا کوئی شخص کیسے اتنے زخم برداشت کر سکتا ہے؟ عمار تیری پشت پر ہر طرف دروں کے نشان ہیں, ہر طرف آگ کے نشان ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے لوہے کو بٹی میں ڈال کر تاپا جاتا ہے, تیرے جسم کو آگ میں ایسے تاپا گیا ہے. عمار اتنا برا حال کیسے, اس کے باوجود بھی تو برداشت کرتا ہے؟ تو حضرت عمار نے آہ بھر کر کہا وہ دور تھا, آج کا دور ہے, وہ دور تھا, آج کا دور ہے. آج تک عمار اپنی پشت پر سو نہیں سکا ہے, یعنی کروٹ لے کر آپ سوتے ہیں نا, حضرت عمار فرماتے میں اپنی پشت پر کبھی سویا نہیں, اور میں نے کبھی اس کی شکایت بھی میرے مصطفیٰ سے نہیں کی ہے. یہ ہے السابقون الاولون, یہ ہے حضرت عمار کی قربانیاں. سرکار نے ان سے اتنی محبت فرمائی, اتنی محبت فرمائی. جب ظلم ہوتا, دیکھو جس سے حضور بے پناہ محبت فرماتے ہیں, اور کیا فرمایا آخری وقت کی مشہور حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے, حضرت حذیفۃ الیمان فرماتے رضی اللہ عنہ کہ حضور تشریف فرماتے, صحابہ سامنے ہیں, تو حضور فرمائے دیکھو میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. فرمایا حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان وہاں تشریف فرماتے, مولا کہیں گئے ہوئے تھے, تو فرمایا میرے جانے کے بعد ان لوگوں کی پیروی کرنا, اور ان میں نمایاں حضرت ابوبکر کو اور حضرت عمر کو بتایا, اور کہا ان لوگوں کی اتباع کرنا, اور سنو تم کو میں تاکید کرتا ہوں میرے جانے کے بعد عمار کے راستے پر تم کو چلنا ہے. یہ حکم فرمایا کہ جو عمار کا راستہ ہے وہی جنتیوں کا راستہ ہے, جو عمار کا راستہ ہے وہی وفاؤں کا راستہ ہے, جو عمار کا راستہ ہے وہ ہدایت یافتگان کا راستہ ہے, جو عمار کا راستہ ہے وہی محمد رسول اللہ کا راستہ ہے. تو اتنی محبت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے تھے. اب جب ظلم اور بربریت کی انتہا ہوئی, یہ تو خوشحالی میں آنے والے لوگوں کو کیا معلوم کہ قربانیاں کیا ہوتی, یہ کیا جانے
کہ اسلام کے لیے کس نے کیا قربانیاں دی ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو خبر بھی نہیں ہے، اور یہ اس دور میں اگر آتے نا تو چھوڑ کر بھاگ جاتے رسول اللہ کا دامن۔ ان کے پاس نہ اتنی ہمت تھی، نہ اتنا اخلاص تھا، نہ اتنا خلوص تھا۔ یہ وفا کے پیکر نہیں تھے، یہ مفاد پرست لوگ تھے جنہوں نے بعد میں آ کر بہت دیر کے بعد اسلام کو قبول کیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نت نئے قسم کے ظلم کیے گئے۔ آپ نے حضرت بلال حبشی پر ہونے والے مظالم کی داستانیں تو سنی ہے، لیکن آپ نے حضرت عمار پر ہونے والے مظالم کی داستان فراموش کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنایا نہیں گیا ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ بخاری، ترمذی، مسلم، سیاستہ، تاریخ ابن خلدون وغیرہ میں، تاریخ بغداد، تاریخ دمشق، ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ معرفت الاصحاب، جتنی کتابیں لکھی گئی نا تاریخ، ان سب میں لکھا گیا ہے کہ سب سے زیادہ ظلم برداشت کرنے والا نبی کے اصحاب میں کوئی ہے تو عمار بن یاسر ہے۔ حضور کیا کرتے؟ حضور کا یہ طریقہ تھا کہ جب اپنی بیٹی کے گھر سے گزرتے تو کیا کہتے تھے؟ الصلاۃ یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ نے کبھی سوچا کہ حضرت عمار کے گھر سے گزرتے تو حضور کیا کہتے؟ بخاری، مسلم، سیاستہ کی حدیث مبارک ہے، حضور جب حضرت یاسر اور حضرت عمار کے گھر سے گزرتے، کیونکہ ان پر جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو ان کے بھائی تھے، ان کے بہنیں بھی تھیں، تو حضور فرماتے اصبروا یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو۔ کیا فرماتے؟ اے آل یاسر صبر کرو۔ وہ کیا صبر نہیں کر رہے تھے؟ حضور بتانا چاہتے ہیں کہ صابرین کے زمرے میں اگر سہر فہرست میرے اصحاب کے گھروں میں کسی کا نام آئے گا تو وہ یاسر کا آئے گا، وہ عمار کا آئے گا۔ کیا کہتے؟ اصبروا یا آل یاسر۔ حضور روتے، آپ دیدہ ہوتے، روتے روتے جاتے، اور جاتے جاتے ارشاد فرماتے اے آل یاسر صبر کرو، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ جب ظلم بربریت کی انتہا ہوئی تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، نام رکھنا ہو نا یہ نام رکھو، نام اگر تم کو رکھنے ہی ہے، اہل بیت کے نام تو تمہاری جنت کا پروانہ ہے، لیکن اگر نام رکھنے ہو یہ نام رکھو۔ اپنی بیٹیوں کا نام سمیہ رکھو، اپنے بیٹوں کا نام عمار رکھو، اپنے اولادوں کا نام یاسر رکھو۔ خدا کی عزت کی قسم، رسول اللہ کے ان سے زیادہ وفادار تم کو اور کوئی نہیں ملیں گے، کوئی نہیں ملیں گے۔ حضرت یاسر پر ظلم ہو رہا ہے، حضرت سمیہ نکل کر آ گئی، ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے، برداشت پہ برداشت کر رہے ہیں۔ ادھر رسول اللہ کے چشمان مبارکہ سے آنسو بہتے رہتے ہیں، رسول اللہ روتے ہیں، نہ چچا کو کہہ سکتے ہیں نہ قبیلے کو کہہ سکتے۔ اتنا بوجھ ابھی حضور حضرت ابو طالب کے کندھوں پہ نہیں ڈال سکتے، اور ہو سکتا تھا کہہ بھی دیتے سرکار کے چچا ذرا بچا لیجئے، تو حضرت ابو طالب کہتے کہ میں کیسے بچاؤں، یہ قبیلوں کے جنگ کی بات ہو جائے گی، میں تمہارا محافظ ہوں، اللہ نے مجھ کو تمہاری حفاظت کے لیے، ہاں اگر وہ تمہارے لیے ظلم برداشت کرتا ہے تو کرے، وہ کرے۔ تو حضور نے کبھی ایک مرتبہ بھی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں آتا ہے کہ مفاہمت کی ہو یا درخواست کی ہو حضرت ابو طالب سے۔ حضور کو پتا ہے، حضور کو خبر ہے کہ اللہ نے عمار کو اس قربانی کے لیے چن لیا ہے، جس طرح میرے نواسے حسین کو کربلا میں ظلم برداشت کرنے کے لیے چنا ہے، ٹھیک اسی طرح عمار کو میرے اصحاب میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ظلم، بربریت اور تشدد کے برداشت کرنے کے لیے منتخب کر لیا۔ لیکن ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت یاسر کو زد و کوب کی جا رہی ہے، مارا جا رہا ہے، اور آگ جلا کر ان کو کرتا اتار کر ان کی پشت کو برہنہ کر کر ان کو آگ کے ڈھیلوں پر لٹھایا گیا، اور وزنی پتھر بڑے بڑے لا کر ان کے ہاتھوں پر، پیروں پر اور ان کی سینے پر ہر طرف رکھ دیے گئے۔ پیٹ پر رکھے گئے، سینے پہ رکھے گئے، کاندھوں پہ رکھے گئے، پیروں پہ رکھے گئے، ٹکنوں پہ رکھے گئے، ہاتھوں پہ۔ اب ایسے لیٹے چت، اور نیچے دہکتی ہوئی آگ ہے، دہکتے ہوئے انگارے ہیں، اور حضرت عمار کی ایک آواز تک۔ لیکن جب ماں کو یہ خبر ہوئی تو وہ بھاگی بھاگی آئیں،
اور آ کر کہا ظالموں بس کرو. ابو جہل ٹھہرا ہے, ابو لہب ٹھہرا ہے, سارے بدماش بدقماش ٹھہرے ہیں, اور آ کر کہنے لگی چھوڑ دو میرے بیٹے کو, چھوڑ دو, مفاہمت کی. اور جب آگے بڑھی تاکہ اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے, تو حضرت سمیہ کو ابو جہل نے ڈھکل دیا. تو وہ واپس آئیں, اور واپس آ کر انہوں نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی. ہاتھ میں اس کے نیزہ تھا. یہ منظر حضرت عمار دیکھ رہے ہیں. حضرت یاسر کو باندھا گیا ہے لکڑی کے ٹہنے سے, وہ بھی دیکھ رہے ہیں. ذرا دیکھیے قربانی کسے کہتے ہیں. یہ منظر وہ دیکھ رہے ہیں, اور حضرت عمار لیٹے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہے. صحابیہ ہیں, اور رسول اللہ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں, ان کا بڑا لحاظ کرتے, بڑا احترام فرماتے ہیں. وہ صحابیہ ہیں. حضرت سمیہ جب آگے بڑھی اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے, ابو جہل بدتین نے نیزہ اٹھایا اور حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں اس کو داخل کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہی ان کا انتقال ہو گیا, وہی پر شہید ہو گئی. جب یہ خبر حضور کو پہنچائی گئی تو حضور نے کہا اسلام کے لیے جان دینے والوں میں جب نام لکھا جائے گا, سب سے پہلا نام عمار کی ماں سمیہ کا لکھا جائے گا. حضور نے ان کے قصیدے پڑھے اور حضور نے ان کا شکریہ ادا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کسی اور خاندان نے رسول اللہ پہ جان قربان کی ہی نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو آتا ہی نہیں تھا, کسی نے سیکھا ہی نہیں تھا. بھائی کوئی آدمی کوئی عمل جب کرتا ہے نا تو دیکھ کر کرتا ہے. صحابہ نے جانیں دی تو ایک دوسرے کو دیکھ کر دی. بدر میں دیکھی, احد میں دیکھی, غزوات میں دیکھی, لیکن انہوں نے تو پریکٹیکل دیکھا ہی نہیں تھا. اور عشق محبت کی جو داستان ہوتی ہے, عشق محبت کی داستان رقم کرنے والا گھرانہ حضرت عمار بن یاسر کا گھرانہ ہے. انہوں نے بتایا دیکھو آؤ ہم سے سیکھو, ہم بتاتے ہیں کہ اسلام کے لیے جان کیسے دی جاتی ہے. حضرت سمیہ شہید ہو گئی. اس کے بعد پھر ظلم و ستم کی بربریت کی انتہا ہوئی. لیکن ایک کمال کی بات تھی کہ وہ السابقون الاولون میں تھے نا, جتنی محبت حضرت عمار کو رسول اللہ سے تھی اتنی ہی محبت حضرت عمار کو مولا کائنات سے بھی تھی. یعنی انہوں نے کبھی بھی مولا علی میں اور مصطفیٰ نبی میں کوئی فرق ہی نہیں کیا تھا. وہ سب سے زیادہ با اعتماد اور وفادار اگر کسی کے تھے تو وہ مولا کائنات کے تھے. یوں سمجھ کر چلو کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا علی 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 تھا. حضور اس وجہ سے ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. کیونکہ دیکھو ایک تو قربانی میں ان کا جو جذبہ تھا اس میں کوئی ان کی مثال پیش نہیں کر سکتا, اس گھرانے کے کوئی قریب تک نہیں آ سکتا. دوسرا وفاداری میں, اور تیسرا اہل بیت اطہار سے محبت میں, مودت میں. اگر کوئی گھرانہ سرے فہرست تھا تو حضرت عمار بن یاسر کا گھرانہ تھا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے بے پناہ محبت فرمائی. ایک مشہور حدیث ہے, بے شمار واقعات ہیں, طوالت کا وقت نہیں ہے. بہرحال ان کی قربانیاں فراموش کر دی گئی ہیں, لیکن یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ تم جتنا چھپا رہے ہو اتنا ابھر کے یہ حالات آ رہے ہیں. تم تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. یاد رکھو نور خدا ہے کفر کے ماتھے پہ خندزن, پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. یہ بنو امیہ کی پھوکوں سے یہ حقیقت کے چراغ بجھنے والے نہیں ہے. یاد رکھو یہ اور شرارے پکڑیں گے, ان کی لوائیں اور لپکے گی اور یہ اور روشن ہوں گے. تم جتنا نبی کے خاندان کے دشمنوں کے قصیدے پڑھو گے, یاد رکھو امت مصطفی نبی کے وفاداروں کے چن کے تذکرے کرے گی. ہم بتائیں گے تم کو کہ سچے کون ہیں, ہم بتائیں گے تم کو کہ قربانی پیش کرنے والے کون ہیں, اور ہم بتائیں گے کہ کس کی محبت جنت میں لے کے جائے گی. ہم بتائیں گے کہ کس کی محبت سے اللہ خوش ہونے والا ہے. ہم بتائیں گے کہ کس کے طریقے پر چلنے سے تمہیں جنت ملنے والی ہے. وہ کوئی اور نہیں, السابقون الاولون ہیں, وہ مہاجرین ہیں, وہ انصار ہیں. جب صحابہ کی بات کی جائے تو ایک بہت بڑی فہرست ہے. وہ فہرست ختم ہوتے ہوتے تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی. بنو امیہ کا تذکرہ تو آتے آتے تمہاری 3-4 پشتیں ختم ہو جائیں گی. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں 3-4 کیا 30-40 پشتیں ختم ہو جائیں گی. تم نے مہاجرین کو فراموش کر دیا, السابقون کو فراموش کر دیا, اولین مسلمان صحابہ کو تم نے فراموش کر دیا. تم نے حضرت سمیہ کو بھلا کر ہندہ کے تذکرے کیے ہیں.
تم نے عمار بن یاسر کو بلا کر امیر معاویہ کے تذکرے کیے ہیں. کیا صورت دکھاؤ گے رسول اللہ کو تم؟ یہ صورت دکھاؤ گے؟ حضور پوچھیں گے میرے جانثاروں کو تم نے فراموش کر دیا، میرے وفاداروں کو تم نے فراموش کر دیا. ارے حضور ان سے اتنی محبت فرماتے ہیں جس طرح امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی پیشن گوئی رسول اللہ نے فرمائی. کیوں فرمائی؟ حسین عزیز ہیں. جبرائیل نے آ کر کہا نا، حضور خاموش بیٹھ جاتے ہیں. کیا ضرورت تھی سیدہ کو تکلیف دینے کی؟ سوچئے اس پہلو پہ، اس اینگل پہ غور کریے. کیا ضرورت تھی مولا علی کو بولنے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ ذرا سوچئے. سیدہ فاطمہ کے دل کو تڑپانے کی، سیدہ زینب کے دل کو تڑپانے کی، ازواج طیبات و طاہرات کے دلوں کو تڑپانے کی، خاندان والوں کے ابھی کھیل رہے بچے ہیں. حضور نے کہہ دیا حسین کو شہید کر دیا جائے گا. کیوں؟ حضور نے کہا یہ بہت بڑی حقیقت ہے اور یہ بہت بڑی نیوز ہے، یہ چھپانے والی نہیں ہے، یہ بتانے والی بات ہے. توجہ ہے آپ کی؟ یہ چھپانے والی بات نہیں ہے، یہ بتانے والی بات ہے. اور امام حسین خود جانتے ہیں نانا جان نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے. امام حسن خود جانتے ہیں کہ چھوٹے بھائی کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا ہے. سیدہ فاطمہ بھی جانتی ہے، مولا علی بھی جانتے ہیں، سب آپ دیدہ ہوئے. لیکن حضور نے کہا جو حق ہے وہ میں بتاؤں گا اور جو مجھے بتایا گیا ہے وہ میں سنا کر جاؤں گا. حضور نے سنا دیا. ٹھیک اسی طرح کسی اور کی شہادت کے بارے میں حضور نے بتایا نہیں بتایا مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک صحابی ہیں جن کے قتل سے 20 سال پہلے حضور نے فرمایا اے عمار تجھے شہید کیا جائے گا. ذرا سوچیے، ذرا سوچیے. دو روایتیں آتی ہیں، دو روایتیں. ایک تو یہ کہ مسجد نبوی کی تعمیر چل رہی ہے اور آقا و مولا علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور اینٹ گاڑے کے جو پتھر ہوتے ہیں وہ مٹی سے بنا کر بڑے ہیوی ایسے بڑے بڑے صحابہ ایک ایک کر اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں، ایک ایک کر اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں. حضرت عمار جو ہیں بڑے مار کھاتے کھاتے، یعنی کافروں کا ظلم سہتے سہتے بڑے سخت ہو گئے تھے. یعنی برداشت کی ان کی جو قوت تھی نا، وہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ مشقت بہت زیادہ کریں گے. جیسے لیبر طبقہ ہوتا ہے، جسم بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، بالکل لوہے کی طرح فولادی جسم ہو گیا تھا. تو صحابہ نے کیا کیا؟ ازراہ مذاق ان کو 2 پتھر دے دیے. کیا کیا؟ عمار تم تو 2 اٹھا سکتے ہو، تم نے تو بہت بوجھ اٹھایا ہے. تو ایک روایت آتی ہے بخاری شریف کی کہ حضرت عمار 2 پتھر اٹھا کے لانے لگے اور حضور دیکھنے لگے. حضور دیکھ رہے ہیں کہ سب ایک ایک لاتے ہیں، عمار 2 اٹھا کر لاتا ہے. تو کہا عمار یہ 2 کیوں اٹھا کر لاتا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ ایک میرا ہے، ایک آپ کے لیے. ایک آپ کا ہے، آپ نہیں اٹھا رہے، میں اٹھا کر آپ کی طرف سے لا رہا ہوں. تو حضور نے دعائیں دی اور اس کے بعد ازراہ مذاق کہا قد قتلنی اصحابک یا رسول اللہ. کہا مذاق میں، کہا یا رسول اللہ آپ کے اصحاب نے تو مجھے مار ہی دیا. ایک آدھ بار دیتے، بار بار 2 پتھر دیتے ہیں. حضور ان کی طرف دیکھے، آنکھوں میں آنسو آئے اور ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ انما لا یقتلوک اصحابی. کیا فرمایا؟ اے میرے عمار تجھے میرے اصحاب نے قتل نہیں کیا. کیا فرمایا؟ میرے اصحاب. توجہ. ہاں، اور یہ بھی حکمتاً یہ اللہ اس راز کو، اس پردے کو اٹھانا چاہتا ہے. ان کی زبان سے یہ کہلوایا کہ یا رسول اللہ مار دیا. کہتے نا مار دیا بھائی، اتنا تھکا دیا. جملے ہوتے نا، مار دیا آپ کے صاحب نے مجھے مار دیا. تو حضور نے وہی تبھی فرما دیا. مسجد نبوی کی بنیادیں پڑ رہی، حضور نے فرمایا لا یقتلوک اصحابی، بلکہ فرمایا قد تقتلوک فئۃ الباغیہ. اے عمار تجھے باغی گروہ کا سردار مارے گا. میرا صحابی میرے اصحاب میں سے نہیں ہوگا، یاد رکھو، وہ باغی گروہ کا سردار ہوگا. میں نہیں کہتا جاؤ، مقاصد الاسلام زیادہ دور نہیں. امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مقاصد الاسلام اٹھا کر پڑھو، یہ انہوں نے لکھا. حضور نے فرمایا قد تقتلوک فئۃ الباغیہ. اے عمار تجھے فئۃ الباغیہ یعنی باغی گروہ کا سردار قتل کرے گا. نیچے عبارت لکھی، چنانچہ امیر معاویہ نے ان کو قتل کیا. یہ میں نہیں کہتا، یہ بزرگوں نے کہا ہے. یہ امام انوار اللہ فاروقی قادری چشتی بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو یہ ایک کردار جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور اس کے بعد پھر ظلم بربریت
کہ جب ایام ختم ہوئے تو اس کے بعد معاملہ یہ تھا کہ حضرت عمار چونکہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ قریبی اصحاب میں تھے. کیا تھے؟ دور والے نہیں تھے، قریب والے تھے. کیا تھے؟ قریب والے تھے. اور جتنا قریب ہوتا ہے رسول اللہ کے وہ اتنا ہی اہل بیت سے قریب ہوتا ہے. یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو. دور دور رہنے والے جو خود رسول اللہ سے دور ہے وہ گھر والوں سے کیا قریب ہوگا؟ اور جو بہت قریب ہوتا ہے نا وہ گھر والوں کی طرح ہو جاتا ہے. یعنی دیکھیے، ایک وہ ہوتا ہے جو 10 دن 15 دن میں ایک بار آئے، ایک وہ ہوتا ہے صبح بھی آئے، دوپہر کو بھی آئے، شام کو بھی آئے، رات کو بھی آئے، پھر دوسرا دن گزر جائے، پھر صبح آ کے ٹھہر جائے، پھر دوپہر میں آ جائے، پھر شام میں آ جائے، پھر رات میں آ جائے. تو مالک کے مکان کو اس پہ رحم آتا ہے، کہتا ہے تو کتنا وفادار ہے میرا، صبح بھی آتا ہے، دوپہر بھی آتا ہے، شام میں بھی آتا ہے، رات میں بھی آتا ہے. اب اسے باہر نہیں ٹھہرایا جاتا، اسے اندر بلایا جاتا ہے. پہلے ہال میں بلایا جاتا ہے، اس کی وفاداری کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مالک مکان اس پر بھروسہ کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تو میرے گھر کا بچہ ہے، تو جب چاہے میرے گھر میں آ. تو حضرت عمار کا بھی یہ حال تھا کہ وہ ہمیشہ رسول اللہ کے گھر کے قریب رہتے تھے. اسی لیے اللہ نے حضرت عمار کو رسول اللہ کے گھر والوں کے قریب کر دیا تھا. یعنی وہ مولا کائنات شیر خدا کے سب سے زیادہ با اعتماد رفیقوں میں شمار کیے جانے لگے. اور حضور نے بالآخر جو فرمایا تھا کہ تیرا قتل باغی گروہ کا سردار کرے گا. جنگ صفین 37 ہجری میں جو جنگیں کی گئی ہیں. اب توجہ طلب بات ہے کہ آج امت میں جتنا انتشار ہے، کیا ہے؟ فرقے بن گئے. کیا بن گئے ہیں؟ حضور نے خوش ہو کر تھوڑی فرمایا کہ پچھلی امتوں میں 72 تھے، میری امت میں 73 ہوں گے. بولیے نہیں، حضور نے غمگین ہو کر فرمایا ہے. یہ جو اکثر مولوی کہتے ہیں کہ 72 جہنم میں جائیں گے، 73 جنت میں، 73واں جنت میں جائے گا، سنی نا آپ نے مشہور حدیث یہ؟ تو کیا حضور نے خوش ہو کر فرمایا؟ حضور خوش نہیں تھے. حضور نے تکلیف کا احساس کر کر فرمایا اور کہا یہ بری بات تھی کہ پچھلی امت 72 میں تقسیم ہوئی تھی، اس سے زیادہ میری امت تقسیم ہوگی. دیکھو باپ جو ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں اولاد کو الگ الگ ہوتا دیکھنا برداشت نہیں، کہ وہ نہیں چاہتا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، کوئی ادھر چلا جائے، کوئی ادھر چلا جائے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ عمارت اور جائیداد اور جو سمپتی ہوتی ہے یہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتا ہے ملک. ملک کے اگر چھوٹے چھوٹے رشیا کے جو ٹکڑے کر دیے گئے، آج اس لیے امریکہ دندناتا پھر رہا ہے، رشیا کو اس نے ٹکڑے کر دیے. اگر وہ پہلے کا USSR ہوتا، پہلے کا USSR ہوتا تو مجال تھی امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ سکے، سپر پاور وہ بنا ہوا تھا. تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو حضور بھی خوش نہیں تھے. حضور نے خوشی کا اظہار نہیں کیا، تکلیف کو محسوس کر کر کہا کہ 73 میں تقسیم ہو جائے گی. آپ نے کبھی سوچا کہ امت میں سب سے پہلے یہ فتنہ پیدا کرنے والے کون ہیں؟ آپ ان کے تو قصیدے پڑھتے ہیں. ملت اسلامیہ کو کمزور کرنے والے کون ہیں؟ یہ بنو امیہ کے لوگ ہیں. کون ہیں بولیے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں امت متحد تھی کہ نہیں؟ بولیے متحد تھی کہ نہیں؟ حضرت عمر فاروق کے دور میں امت کیا شیرازہ منتشر نہیں ہوا؟ متحد تھی. حضرت عثمان ذو النورین کے دور میں امت متحد تھی. مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ جب مسند خلافت پر متمکن ہوئے، یہیں سے بنو امیہ کو نبی کے گھرانے سے دشمنی شروع ہو گئی اور انہوں نے اسلام کا شیرازہ بکھیر دیا. اگر ملت اسلامیہ میں اتحاد چاہیے تو ہاشمیوں کی اتباع کرنی پڑے گی، علی والے بننا پڑے گا. اسی لیے کہ اہل بیت نے اپنا سب کچھ قربان کس لیے کیا؟ امت مسلمہ کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے. تو اپنے محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنے گھروں میں حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرو. کیا کرو؟ اپنے بچوں کا نام رکھو حضرت عمار کے نام پر، اور یاد رکھو ابھی 9 صفر کو انشاءاللہ ان کی شہادت کا یوم ہے، جس دن وہ جنگ صفین میں مولا کائنات کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. کیا قسمت پائی ہے!
ذرا سوچئے کیا قسمت پائی ہے کہ علی کے نام پر قربان ہونا اگر تمہیں کسی سے سیکھنا ہے تو عمار بن یاسر کی ذات والا صفات سے سیکھو، اور یقیناً ان کو فراموش کیا گیا ہے۔ ہم ان کے نام کو اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک اپنی زبانوں پر بولیے زندہ رکھیں گے، اسی لیے کہ یہ ہماری زندگیوں کا ثبوت ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اہل بیت اطہار کہ یہ جو جانثار صحابہ ہیں اور یہ جو سچے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان سچوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔